روزانہ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو مل سکے۔ زندگی عبادت ہے مومن کی، اس لیے کہ جب ہم کلمہ پڑھ چکے تو ہماری سانس سانس عبادت ہے۔ اب اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمارا ہر لمحہ عبادت ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے جمعہ کی نماز میں یہی عنوان پہ آج گفتگو کی کہ ہم اللہ سے ایسا نہیں ڈرتے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ کہ تم کیمرے کی زد میں ہو تو لوگ اپنے گٹکے کا تھوک بھی نگل لیتے ہیں، لوگ تھوکتے نہیں ہے وہاں۔ اگر تھوکوں گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں لوگ کیا گمان کریں گے۔ صحیح، اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے تو انسان تھوکتا بھی نہیں، اور اللہ کی نظر میں اس کی نگاہ میں ہم ہے۔ ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کیا کیا ہم نہیں کرتے۔ اس سے بڑی منافقت اور زندیقیت کیا ہوگی کہ اگر انسان کو دیکھے تو انسان کے بیٹھنے کا انداز بھی محتاط ہو۔ اگر کیمرہ لگا ہونا تو اسٹیج پر لوگوں کے بیٹھنے کا انداز بھی محتاط ہوتا ہے۔ لوگ ناک نہیں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، لوگ کوئی ایسی اچھی حرکت نہیں کرتے جس کی وجہ سے لوگ مذاق اڑائے یا نام رکھے یا کچھ کہے۔ اگر کیمرے میں قید ہو رہے ہو اپنے جیسے انسان کے بنائے ہوئے کیمرے میں تو کتنی محتاط لائف ہو جاتی ہے، اور قدرت کی نگاہ میں بلکہ قدرت کے کیمرے کے اندر قید ہو رہے ہیں، اور وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن کتنی غیر محتاط زندگی، کتنی غیر محتاط۔ کبھی ہم نے تصور بھی کیا اس کا؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے اس عرابی کے سوال کی طرف اور میرے آقا کے جواب کی طرف جانے سے پہلے یہ بات بھی کہوں گا، دوسروں کے دیکھا دیکھی اللہ کو ماننے والی قوم کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ اب دسمبر کا آخری ہفتہ ہے، اور شاید اسی ہفتے کے اندر 31 دسمبر ہوگی، جسے لوگ 31st نائٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی سب ہوگا، اور اب یہ لعنت اور نحوست بڑے شہروں سے، مغربی شہروں سے چلتے چلتے مشرق میں آئی، اور مشرق میں بھی بڑے جو وہ ہند کے بڑے بڑے شہروں سے اب ہمارے مالیگاؤں شہر کے اندر بھی یہ نحوست اور لعنت آ گئی۔ اب یہاں بھی 31st نائٹ کا اہتمام ہونے لگا ہے، اس لیے کہ لوگ مرعوب اتنے ہو گئے مغربی تہذیب سے، انگریزوں کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے اتنے مرعوب ہو گئے، اب اپنی آپ ہی ہو رہا ہے۔ اور جن کو میلاد النبی کے موقع پر جو بے چینی رہتی تھی شرک اور بدعت کے فتوے دینے کی، اس وقت وہ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہی 31st نائٹ کا موقع ہے۔ شراب، زنا، لواطت، بدکاری، بدفعلی، ڈانس، باروں کا آباد کیا جانا، پیسوں کا لٹانا، پیسوں کا ضائع کرنا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بلکہ ابھی تو ہمارے شہر مالیگاؤں کے ایک برقع فروش نے، برقع میکر نے اخبارات کے اندر مضمون شائع کروایا، اس نے مضمون لکھا۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے شہر کے برقع فروش کے پاس جو لڑکیاں یا اس کا نمائندہ برقع سلانے کے لیے لے جاتا ہے، وہ 31st نائٹ سے پہلے برقعے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے، اس برقع فروش کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے۔ اب یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر 31st نائٹ کے لیے برقعے سیے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم بیٹیاں بھی 31st نائٹ میں شریک ہو رہی ہے؟ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے، کیونکہ جس مذہب نے عورت کو نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں جانے سے روک دیا فتنے کی وجہ سے، اصل حکم تو یہی ہے
اصل حکم دور رسالت سے یہی ہے کہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے، لیکن فتنے کے خوف سے سیدنا فاروق اعظم نے روک دیا کہ نہیں، اب عورتوں کی عزت کو خطرے میں دیکھ کر یا عورتوں کی کیفیت کو دیکھ کر ان کی آبرو کو بچانے کے لیے فاروق اعظم نے کہا اللہ کی بندیاں اب اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گی عزت کی حفاظت کی خاطر، اور پھر روک دیا گیا عورتوں کو مسجد سے۔ تو جس مذہب کے اندر عورتوں کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا ہے، اس مذہب کی ماننے والی بیٹیاں پھر 31 نائٹ منانے کے لیے کس طریقے سے باروں کی طرف جا سکتی ہے، کس طرح آبروؤں کا سودا کر سکتی ہے۔ اگر گنبد و مینار کے شہر میں یہ بات ہے تو ہم بہت درد کے ساتھ یہ کہتے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ باپ کو، بھائی کو، گھر کے لوگوں کو توجہ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن میرا گمان کہتا ہے، میرے دل کی آواز کہتی ہے، میرے ضمیر کی آواز کہتی ہے کہ میرے شہر مالیگاؤں کی بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، آج بھی ان کے اندر ایمانی جذبہ، حیا، غیرت، پرہیزگاری موجود ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے، جو لڑکیاں مذہبی ہے، جو لڑکیاں مسلکی ہے، جو لڑکیاں مشربی ہے، یعنی دین، دھرم، مسلک و مذہب سے جن کا تعلق ہے، وہ قطعاً ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ برقعے کو بدنام کرنے کے لیے، یا جو مشرکین ہیں، جو لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ لوگ برقعے کو بدنام کرنے کے لیے جب زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں تو برقعے پہن کر کے جاتے ہیں، جب وہ زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں تو برقعے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائے، ایک تو ان کا چہرہ بچ جائے، اور دوسرا یہ کہ برقع پہننے والی بچیاں بدنام ہو جائے۔ اب ایسی نازک صورتحال میں برقعے والی کی عزت بھی بچ جائے اور یہ جرائم پیشہ لوگ بے نقاب ہو جائے، تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کیا نیک بچیاں برقع چھوڑ دیں؟ کیا نیک بچیاں برقع ترک کر دیں؟ نہیں نہیں، برقع ہم ترک نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں؟ اس کا طریقہ سب سے خوبصورت جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم یہ برقع نہ پہنے، میری بیٹیاں یہ برقع نہ پہنے، میری بہنیں یہ برقع نہ پہنے، بلکہ جو مدنی برقع ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں پہنا جاتا تھا، وہ برقع بچیاں پہننا شروع کر دے تو آوارہ لڑکیوں میں اور کنیزان فاطمہ کے اندر دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ مدنی برقع کون سا ہے، مدینے والے کی تہذیب کے مطابق برقع کون سا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کے دور میں جو برقع پہنا جاتا تھا وہ انتہائی بھدا برقع ہوتا تھا۔ عورتیں جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہوتا تو اس پہ کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی تھی، اس پہ کوئی رنگ روگن والا معاملہ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ یہ جو ڈیزائن والے برقعے یہ سب نہیں، بہت سادہ سمپل برقع ہوتا تھا۔ بلکہ آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے، سمپل برقعے پر آ جائیں شریف لڑکیاں اگر آبرو بچانا چاہتی ہیں۔ تو پھر یہ فرق ہو سکتا ہے کہ چونکہ جرائم پیشہ لڑکیاں تو یہ سمپل برقع نہیں پہن سکتی، جیسے جرائم پیشہ لوگ سنت رسول کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتے۔ آپ دیکھ لیں، جرائم پیشہ لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں لیکن سنت کے سانچے میں نہیں ڈھل پاتے ہیں، تو اسی لیے پھر فرق ہو جاتا ہے کہ اصل غلام مصطفیٰ کون ہے، جرائم پیشہ لوگ کون ہیں۔ تو اسی طریقے سے برقعے میں بھی ایک پہچان بنا لی جائے، برقعے سیمپل ہو، بڑا بھدا کپڑا، یہاں تو قیمتی سے قیمتی کپڑا ہوتا، ایک دم سیمپل کپڑا، عزت ہی بچانا۔ میں کہتا ہوں اگر سیمپل کپڑے میں عزت بچتی ہے تو وہ ڈیزائن والے کروڑ روپے کے برقعے سے بہتر ہے، کیونکہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، 31 نائٹ کو جو برقعے کا مس یوز ہو رہا ہے، میں پھر کہتا ہوں مسلم بچیاں میری قوم کی اتنی بے باک نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے ان کی آبرو پر اور ان کی حیا پر، جو مسجد آنے کے لیے ضد نہیں کرتی وہ بار میں کیا جائے گی، اور جو جاتی ہیں
ان کا سیدہ فاطمۃ الزہرا سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے جاتی ہے، ورنہ جو کنیز فاطمہ ہوگی وہ تو مر جانا پسند کرے گی لیکن کبھی بار میں جانا پسند نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا، ہمیں بھی تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی۔ ہر نوجوان کی جتھے اپنے محلے میں بیٹھ کر نظر رکھے، کون کہاں آتا ہے کون کہاں جاتا ہے، تھوڑا سا اس پر صرف نماز روزہ پڑھ کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ یہ جو ادارے بنا رکھے نا محلوں کے اندر، یہ صرف رات کے 3 بجے تک پڑے رہ کر کے اوندھے پڑے رہ کر ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو محلے کے ادارے کلبے ہیں نا، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ بیٹھے محلوں کے اندر اور نظر رکھے کون کہاں جا رہا ہے، اور اگر کسی کے قدم غلط طرف اٹھتے دیکھے تو اس کے ماں باپ کو تنبیہ کریں۔ اگر محلے میں رہنا ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی علم حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ روزانہ ہمارے بیانات سن سکیں۔